بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرہ عید کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے منانے اور قربانی دینے کے پیچھے اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی اپنے نبی اور پیغمبر سے بہت محبت کرتے ہیں اور وقت پر امتحان بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچا جانا اور اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح دوسرے دن آپ نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، مگر جب تیسرے دن پھر سے آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کرا دو اور نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگاؤ کہ بالکل دلہے کی طرح تیار کرو۔ آج ہم ایک دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ حاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اپنے دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے یعنی قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی حاجرہ فخر سے کہنے لگیں، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہوگی؟
یہ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے باپا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ وہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربانی کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں، اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ تب سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چل پڑے اور آگے بڑھنے لگے، تو تھوڑی دور جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ بابا جان، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا؟ اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹیں گے تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے ہوئے ترس نہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر اپنے ہاتھ میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اللہ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتا تو میں خوشی خوشی ان سب کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگے، تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی جاؤ، جنت سے ایک جانور زمین پر لے کر جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ اس جانور کو لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے نیچے کی طرف دیکھا تو ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین محترم، تب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔